الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورۃ الصافات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے نیک ہونے کی خود گواہی دی اور ارشاد فرمایا کہ ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارا اسی پر کلام چل رہا تھا کہ ایک نوح علیہ السلام نیک ہیں جنہوں نے اچھا بدلہ پایا، اور ایک ہمارے نزدیک لوگ نیک کہلاتے ہیں لیکن معیار تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم بہرحال نیک اس کو ضرور کہتے ہیں کہ جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی، ہم کہتے ہیں جی بڑا نیک بچہ ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں نیک پیدا ہو گئے ہیں جو حقیقتاً نیک ہوتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، نیک وہ ہوگا، ایک ہوتا ہے نیکی کرنے والا اور ایک ہے نیک۔ تو نیکی کرنے والا تو وہ اگر ایک بھی نیک عمل کرے گا تو ہم کہیں گے نیکی کرنے والا ہے، لیکن حقیقتاً نیک وہ کہلانے کا مستحق ہے کہ جو واقعی نیک ہو، جو شرعی معیار کے مطابق نیک ہو۔ اور شرعی معیار کے مطابق نیک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کم از کم اللہ کلمہ پڑھے، یعنی ایمان لائے، اس کے بعد علم دین سیکھے جو فرض علوم ہیں، اور پھر فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کو پورا کرے، اور حرام، مکروہ تحریمی اور سنت مؤکدہ ترک کرنا جس کو اصاعت کہتے ہیں، اس سے بچے۔ اگر کم از کم یہ اتنا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً ایک نیک آدمی ہے، یعنی فرض، واجب، سنت مؤکدہ کم از کم اس کو پورا کر لے۔ اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ اور مستحب کا بھی درجہ ہے، اگر ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو چلیں، یہ کوئی نیکی کی فہرست سے باہر نہیں نیکوں کی فہرست سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ تین تو اس کو پورے کرنے چاہیے، فرض، واجب، سنت مؤکدہ۔ ان کے جسٹ اپوزٹ فرض کا مخالف حرام ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کا واجب کا مکروہ تحریمی، اور سنت مؤکدہ کا اصاعت ہوتا ہے۔ تو ان تین سے اجتناب کرے۔ جو اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے شرعاً نیک کہا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اب یہ سوچنا کہ ایک شخص ہے مثلاً بالفرض 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور یہ بھی بہت کم ہی ہوتا ہے، ہم بعض اوقات 4 وقت پڑھ کے ہی اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عموماً اب جیسے سردیاں ہیں، اس میں فجر گول کر دیتے ہیں، قضا کر دی، اور بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یار وہ آنکھ نہیں کھلتی صبح، تو میں بعد میں قضا ضرور کر لیتا ہوں۔ تو اتنے آرام سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نماز فجر میری اکثر قضا ہو جاتی ہے، میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو بعد میں آپ کا پڑھنا کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے۔ اگر وقت پہ بھی پڑھتے تو اللہ تعالیٰ پر کون سا احسان ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا اگر وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ایسے اسباب اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خصوصاً فجر میں آنکھ کھلے۔ لیکن ہم ایک تو بعض اوقات نماز پڑھنے رہے پڑھتے ہیں تو 3-4 نمازیں پڑھ لیں، بس ہم سمجھتے ہیں نمازی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے امور ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، بد نگاہی ہوتی ہے، خراب چیزیں سننا، پھر خراب ارادے کرنا، فاسد اور خراب قسم کے خیالات ذہن میں لے کر آنا۔ یہ گویا کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو بس ہم نیک ہیں، اب یہ چیزیں ہماری آخرت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ غلط ہے۔ مکمل طور پر نیک بننے کے لیے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمیں سب سے پہلے مسلمان تو الحمدللہ ہے، ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، اور وہ علم جس کو سیکھنا لازم ہے، کئی دفعہ ہمارے پروگرامز میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ پھر چلیں، آیا موقع تو پھر عرض کر دیتے ہیں کہ ایک تو عقائد، اور عقائد سے مراد اسلامی عقائد، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء اور رسول، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، ان چیزوں کے بارے میں ضروری ایسے مسائل، ایسے عقیدے سیکھ لینا، سمجھ لینا کہ اگر ہم نہ سیکھیں تو یا تو ہم بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ کفر کر بیٹھیں گے۔ دوسرا، عقیدے کے بعد ایسے احکام سیکھنا لازم ہوتا ہے جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، جن کو احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں۔
کیونکہ عقیدے کا تعلق صرف سوچ سے ہوتا ہے، ایک پختہ سوچ، ایک پختہ نظریہ، اور باقی جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں ان کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے۔ پھر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، عبادات میں بھی ہو سکتے ہیں اور معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو بھی عبادت ہم پر فرض ہو یا واجب ہو یا کم از کم سنت موقدہ ہے تو اس کو ہم احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت کا علم سیکھنا تاکہ اس سے بچ سکیں۔ اور یوں ہی پھر معاملات جو ہیں باہم، ان کا علم سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپس میں نکاح کرنا، مہر کے معاملات میں، بیوی میں نان نفقے کے مسائل، خرید و فروخت، مداربت ہے، شرکت ہے، قرض ہے، عاریت ہے، ان کے تمام کے مسائل سیکھنا ضروری تاکہ ہم نہ سیکھنے کی بنا پر کسی غلطی میں مبتلا نہ ہوں، یہ ہم پر لازم ہے۔ اور تیسرا اور اہم ترین چیز ہوتی ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ جس کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے تو کیا ان سے بچے گا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ہماری نادان عوام بعض نیکیوں کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بعض گناہوں کو نیکی سمجھ کے کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہ کوئی بعض اوقات سمجھانے والا ملتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پہلے یہ علم سیکھیں، علم سیکھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں اب کیا کیا ہم پہ فرض ہیں، کیا واجب ہے، کیا سنت موقدہ ہے، ان کو پورا کریں، کیا حرام ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کیا اطاعت ہے، اس سے بچیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ 6 چیزیں اگر ہم نے اختیار کر لی، 3 اجتناب کے حوالے سے، 3 ارتکاب کے حوالے سے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسا شخص نیک کہلاتا ہے۔ اب اس میں جتنا زیادہ اضافہ کرے گا، جتنا زیادہ یہ احتیاط کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اتنے بڑا متقی بنتا چلا جائے گا، تو ایسے شخص کو انعام ملے گا۔ لہٰذا ہمارے وہ بھائی بہن جو تھوڑے بہت نیک عمل اختیار کرنے کے بعد اور گناہوں سے بچنے کا کوئی شعور ان کے پاس نہیں ہوتا، نہ کوئی سنجیدگی ہوتی ہے، پھر اپنے آپ کو سمجھنا کہ جی ہم نیک ہیں، یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ ایسا شخص بہت پچھتائے گا، کیونکہ جب مرنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ آپ نے حقیقتاً نیکی نہیں کی ہے، آپ حقیقتاً مکمل طور پہ نیک نہیں بنے تھے، اور خصوصاً جب علم دین بھی نہ ہو، کہ بظاہر بعض اوقات آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، غسل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وضو غسل کے مسائل ہی نہیں معلوم ہوتے، تو پھر نہ وضو ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، اور پھر نہ اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ ایسی شادی بیاہ کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کے شرعی احکام چونکہ معلوم نہیں ہوتے، تو مسلسل انسان ظلم کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں سیکھیں اور اپنے آپ کو نیک بنائیں، کہ اللہ تعالیٰ کا اس قرآن کی آیت میں وعدہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو پوشیدہ ہے، کہ ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی پہلے نیک بن کے دکھاؤ، اس میں تمہارا ایک ہے تو اللہ کے کرم، اللہ کے کمال ہے، لیکن پھر بھی اس میں انسان کے لیے بھی ایک کمال کا پہلو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید کرم نوازی ہوگی کہ وہ ہمیں بہت کچھ انعامات سے نوازے گا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے مومنین ہیں، یعنی مومنین ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کامل ترین مومن، یہ اس کو کامل ترین کے معنی میں لیں گے، مبالغہ کرتے ہوئے یہ بتانا اصل مقصود ہے۔ مفسرین نے یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام ہمارے کامل ترین مومن بندوں میں سے ہیں۔ یہ بھی ایک مدح ہے، ایک ثنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود نیکوں کی مدح فرما رہا ہے، ثنا فرما رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی مدح کریں، ثنا کریں، لیکن جو واقعی نیک ہوں۔ جیسا بھی میں نے تھوڑی سی تشریح بیان کی، آپ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کی تعریف کی ہے تو وہ نیک لوگوں کی ہے۔ کبھی کسی گناہگار کی، بدکار کی، سیاہ کار کی، کسی کرپٹ کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف نہیں کی، بلکہ مذمت فرمائی ہے۔ ہمیں بھی کاش ہم اس کو اپنائیں اور اس پر غور و تفکر کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراً کسی غلط شخص کی تعریف کرنے پڑ جاتی ہے، اس میں اگر جان کا خوف ہو، عزت جانے کا خوف ہو، تو پھر بہرحال دل کم از کم اس سے راضی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری الفاظ زبان سے انسان نکال سکتا ہے، لیکن اگر ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، جان کا خوف نہیں، عضو کے ضائع ہونے کا خوف نہیں، کوئی عزت کے زوال کا خوف نہیں ہے،
تو پھر فاسق و فاجر کی تعریف نہ ہی کی جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی کسی فاسق فاجر کی تعریف نہیں فرمائی، بلکہ تعریف اور توصیف کا مستحق نیک لوگوں کو ہی قرار دیا ہے، جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود نیک بنیں اور نیکوں کی تعریف کریں، اور بلا ضرورت فساق و فجار کی تعریف اپنی زبان پہ نہ لے کر آئیں، کیونکہ اگر ہماری تعریف سے متاثر ہو کر کوئی اس فاسق و فاجر کے قریب آتا ہے اور اس کا فسق و فجور اسے بھی گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے ہم بھی ذمہ دار ٹھہریں گے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، یعنی نوح علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لیا گیا۔ وہ نفوس قدسیہ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ محفوظ ہوئے، اور باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں وہی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہی طوفان ہیں، وہی لہریں ہیں، وہی موجیں ہیں، ادھر بھی انسان ہیں ادھر بھی انسان ہیں، لیکن ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہے، بچ گیا۔ دوسرے پہ کرم و فضل نہیں تھا، وہ عدل کے ساتھ تھا، ہلاک ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا رب ہر ایک کو مشکل سے بچانے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے، بس تھوڑا سا عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ القمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ قمر میں 9ویں آیت سے آپ کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا ان سے قبل قوم نوح نے، یعنی جو نوح علیہ السلام سے پہلے جو معاملات، یعنی جو آپ کے بعد لوگ آتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تھا، ان کی تکذیب کی تھی۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، تو اس قوم نے ہمارے بندہ خاص کی تکذیب کی، اس کو جھوٹا قرار دیا۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، مجنون، کہ معاذ اللہ یہ نوح علیہ السلام پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ وَازْدُجِرَ، اور نوح علیہ السلام کو جھڑکا گیا، ڈانٹا گیا۔ جھڑکنے سے مراد ہے کہ دھمکیاں دی گئی تھیں، جسے پیچھے بھی گزرا کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں مرجوم بنا دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو پاگل و مجنون بھی کہا گیا اور ٹارچر کیا گیا، آپ کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ، تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ بظاہر میں مغلوب ہوں، فَانْتَصِرْ، تو میرا بدلہ لے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور کس سے؟ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، زور سے بہتے ہوئے پانی سے، یعنی تیزی کے ساتھ جو پانی، موسلا دھار پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان کے دروازے اس سے کھول دیے، تو اتنی بارش برسی، اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ زمین بھی پانی اگلنے لگی، آسمان سے پانی برس رہا تھا کہ موجیں پہاڑوں کے برابر ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی محفوظ رہی، باقی سب ہلاک ہوئے۔ یہ تو آسمان کا تذکرہ ہوا، پھر زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی، یعنی بہا دیا ہم نے زمین کو چشموں کے اعتبار سے، یعنی خوب ایسے ہر طرف سے چشمے جاری ہو گئے اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، پس تو دونوں پانی آپس میں مل گئے، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اس حکم کے مطابق جو مقدر کر دیا گیا تھا، جس کا پہلے فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ازل سے ہی فیصلہ فرما لیا تھا کہ نافرمانوں پر عذاب نازل ہوگا، لہٰذا آسمان سے پانی برسا، زمین نے پانی اگلا، دونوں آپس میں مل گئے، اور وہی معاملہ ہو گیا جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما لیا تھا، لہٰذا انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور پھر ہم نے نوح کو سوار کیا، کس پر؟ علی ذاتی الواح و دسر، تختوں اور کیلوں والی چیز پر، یعنی کشتی پر۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیلوں اور تختی والی کشتی پر نوح علیہ السلام کو سوار کرایا، تجری بأعیننا،
جو ہماری نگاہوں کے روبرو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی، جاری تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کی ذات کے پاک کی برکت تھی۔ ویسے تو اللہ کا کمال ہے، لیکن نوح کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، یعنی کشتی کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، توجہ کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا ہے میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میری دھمکیاں اور میرا ڈرانے کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں۔ غور و تفکر کرو۔ تو اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کو جھٹلایا۔ دیکھیے یہ بہت ہی بڑی ایک شخص ہے، مثال کے طور پر وہ تھوڑی سی غلط بیانی کر رہا ہو، غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کے جھوٹ بنانے کو، بیوقوف بنانے کو، جھوٹ بولنے کو بیوقوف بنانے کو سمجھ جائے اور بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو سب کے سامنے، یہ بھی اس شخص کے لیے دل آزاری کا سبب بنے گا کہ مجھے سب کے سامنے اس نے جھوٹا کہہ دیا یا جھوٹا ثابت کر دیا۔ آپ سوچئے کہ اس شخص کی دل آزاری کتنی ہوگی کہ جو اللہ کا حق پیغام پہنچا رہا ہو، درست پیغام پہنچا رہا ہو، اور پھر کوئی بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس میں زیادہ اذیت ہوتی ہے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ ہم اپنی شاید اولاد سے بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی محبت ہے، اور جب اپنے محبوب کا پیغام کسی کے سامنے آپ سنا رہے ہوں اور کوئی کہے کہ یہ پیغام تو معاذ اللہ جھوٹ پر مشتمل ہے اور تم بھی جھوٹے ہو، تو اس سے بڑی دل آزاری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دین خالی ان کا تو نہیں تھا نا، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ہم بھی الحمدللہ نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص یہ منصب عطا فرمایا تھا۔ تو اس امت کو بھی اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جسے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، جو تم سے پہلے گزر گئے، جو بعد میں آنے والے ہیں، ان میں سے تم بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تبلیغ دین کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلایا تو آپ کی بڑی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ ہمیں بھی غور و تفکر کر کے اس کو سوچنا چاہیے۔ تو کبھی بھی ہمیں بھی کوئی جھٹلائے، کوئی ہمیں کہے تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، کسی طریقے سے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی مثل صبر و تحمل کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، تو انہوں نے ہمارے بندہ خاص کو جھٹلایا، وقالوا، اور کہا مجنون، وازدجر، انہیں مجنون کہا اور ان کو ڈانٹا ڈپٹا گیا، دھمکیاں دی گئیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا